السلام علیکم دوستوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ الطاف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی بھرپور اب حمایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب ہی کی الطاف صاحب شدید مخالفت کرتے تھے, صرف حکومت میں نہیں, بہت پہلے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کی بات نہیں کر رہا, 2013 میں عمران خان نے کچھ جینوین ووٹ لے لیے تھے کراچی سے, تو اس کے بعد ہی الطاف صاحب جو ہیں وہ اپنے ایم کیو ایم کی مقامی قیادت پہ بھرم ہوئے تھے, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا تھا. مگر میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے مشرف کا آخری دور تھا, جب لائرز کی موومنٹ چل رہی تھی, تو یہ عمران خان صاحب جو تھے جب بھی مظلوم تھے, جب بھی یہ گرفتار ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو اسلامی جمعیت طلبہ لاہور نے ان کو حوالے کر دیا تھا مشرف کے دور میں, اور یہ جیل گئے تھے. اس وقت الطاف صاحب کو عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. اب ہمدردی ہے. سوال ہے یہ ہمدردی کیوں ہے؟ یہ ہمدردی کو اگر سمجھنا ہے تو آپ ایسے سمجھیے کہ الطاف صاحب کا کیریکٹر کیا ہے, کردار کیا ہے. آج کل پنجاب کے کچھ جو صحافی ہیں ان کو بھی اس ہمدردی پہ یاد آ رہا ہے ماضی کہ جی الطاف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. جو انہیں یاد نہیں آتا وہ یہ ہے کہ الطاف صاحب نے کیا کیا. الطاف صاحب نے مہاجر قوم کو زندہ درگور کر دیا. مہاجر قومیت, کوٹا سسٹم اور میسور نے بنگلہ دیش کی واپسی کے نام پہ چلائی گئی تحریک کو جو ہے مہاجروں کی تباہی پر ایک المناک داستان بنا دیا, ایک دوسرے کو لڑوایا. یہ سب اپنی جگہ, ہم اس کی بات آج نہیں کر رہے, ہم تو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں جناب, عمران خان کی وہ حمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ الطاف صاحب کی جو شخصیت ہے, جو کردار ہے, اس سے دنیا واقف ہو چکی ہے. الطاف صاحب جو ہیں وہ فوج کی گود میں چڑھ کر جو ہے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا. جی ایم سید کے کہنے پر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا. جب گرفتار ہوئے, کوڑوں کی سزا ہوئی, تو ان کی ہوا نکلی. انہوں نے ایک کوڑا نہیں پڑا. ضیاء الحق کے جو افسران سے اسے معاملات طے کر کے باہر آ گئے, اور انہوں نے سرکاری اداروں کے لیے کام کیا. ان کا کام یہ تھا کہ جماعت اسلامی کو توڑنا ہے. ٹھیک ہے. بغیر سرکاری اداروں کی سرپرستی کے الطاف چل نہیں سکتے تھے. جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ چل نہیں سکیں گے, انہوں نے ملک چھوڑ دیا. سرکاری اداروں کی مدد سے کراچی کے فسادات کی کرائے جانے کے باعث الطاف صاحب کا قد بڑھا. سرکاری اداروں کے کہنے پر ہی انہوں نے جو ہے جو میسیکرز ہوئے ہیں اس پر خاموشی اختیار رکھی. مہاجروں کو مارا, پیٹا, کاٹا گیا, اور یہ لیڈر بنتے رہے. انہوں نے کبھی اف نہ کی. چاہے وہ آئی جی آئی کا زمانہ ہو, سی او پی کا جلسہ ہو, بچہ بچہ کٹ مرے گا, سندھو دیش نہیں بنے گا سے لے کر راحیل شریف کو ماشاءاللہ کی دعوت دینے تک, مشرف کی حمایت کرنے تک, جب بلوچ کٹ مر رہے تھے اس وقت مشرف کا ساتھ دینے تک, الطاف صاحب ہمیشہ جو ہے فوج کے ٹٹو رہے. مگر جب فوج نے گھاس نہیں ڈالی, گزشتہ سال بھی انہوں نے پوری کوشش کر ڈالی کہ فوج ان کو جو ہے قبول کر لے, ان کے سامنے اپنے جوتے رکھ دے تو کہ لمبی زبان کر کے چاٹے, مگر جب بات نہیں بنی تو اب ان کو کوئی آسرا, کوئی سہارا نظر نہیں آیا. تو جو سہارا تھا, جو سہارا تھا نہیں سہارا ہے, وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو الطاف صاحب کو اس وقت عمران خان کی شدید ضرورت ہے. ایک ان کو امید ہے کہ عمران خان صاحب کا اقتدار واپس آئے گا, ان کا دورہ واپس ہوگا, تو ان کے سہارے الطاف بھائی بھی اپنا جو ہے نا رکشہ دوبارہ گھسیڑ لیں گے, اور کراچی کے اندر پھر وہی مہاجروں کو آپس میں قتل و غارت گری کے سلسلے میں برباد کرنے میں ان کا مشن آگے بڑھے گا. یہ پی ٹی آئی والوں کو سوچنا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. الطاف صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان میں اپنی ٹیلی فونک انٹری چاہتے ہیں. ان کو کچھ زیادہ نہیں چاہیے. ان کو مہاجروں کے حقوق نہیں چاہیے, انہیں کراچی کے لیے کوئی حق نہیں چاہیے. ان کو یہ صرف چاہیے کہ ان کی سیاست ہوتی رہے, ان کی سیاست کے باعث ان کو مزید مال و متاع ملتا رہے, ان کا دھندا چلتا رہے. تو وہ دھندا کھولنے کے لیے عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں, اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. بس یہی ان کا مقصد ہے. اور میرا مشورہ پی ٹی آئی والوں کو ہے, مجھے نہیں معلوم کہ ان کی فوج سے کیا معاملات ہوں گے, مجھے یقین ہے کہ عمران خان اور فوج میں کوئی معاملات ہو جائیں گے. فوج پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے, اور عمران خان جو ہے سب پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن ہے.
اور فوج اور عمران خان کا الگ ہونا جو ہے اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا. مگر الطاف صاحب نے اگر اس جو بھی ہانڈی پکے گی اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، اس میں اگر ان کی ہڈی آئی تو اس سے نقصان پی ٹی آئی کو تو ہوگا ہی ہوگا، مگر مہاجروں کو بہت نقصان ہوگا، شہر کراچی کو بہت نقصان ہوگا. تو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو کہ جب بھی حالات اچھے ہوں تو اس شخص پر اعتبار نہیں کرنا، اس نے سوائے دھوکہ دینے کے کچھ نہیں کیا. جو شخص اپنی قوم کا نہیں ہوا، اپنی قوم کے بنیادی مسائل حل نہیں کرا سکا، صرف اپنی لیڈری چمکائی ہے، بلوچوں کو نہیں ہوا، منظور پشتین کا نہیں ہوا، مشرف کا نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کا نہیں ہوا، نون لیگ کا نہیں ہوا، وہ بے غیرت آدمی عمران خان کا بھی کبھی نہیں ہو سکتا. بس اتنی سی بات ہے. خیال رکھیے. خدا حافظ.